اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز سامعین کرام، یہ بڑی سعادت کی بات ہے ان حضرات کے لیے جنہوں نے یہاں روزانہ وقت دے کے ظہر کی نماز کے بعد ہمارے فاضل بھائی دوست مولانا محمد طارق فاضل مدینہ یونیورسٹی سے قرآن مجید کا ترجمہ دوسری بار اس کی سماعت کی ترجمے کی تعلیم حاصل کی. یہ بلا شبہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ایک فریضہ جو قرآن مجید کو سمجھنے کا ہے وہ فریضہ بھی انہوں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ اب اگلا مرحلہ اس پر عمل کرنا اللہ وہ بھی ہمارے نصیب میں فرمائے. پہلے میں ان دونوں صورتوں کا سادہ سا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس کے بعد ان دونوں صورتوں کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، ورنہ اگر تفصیل بیان کی جائے تو اس کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں بہت سے مباحث اور بہت سے فوائد ہیں جو ہمارے سمجھنے اور سمجھانے کے ہیں، لیکن نہایت اختصار کے ساتھ چند باتوں پر اکتفا کروں گا، بلکہ پہلی صورت کی بجائے دوسری صورت ہی کے بارے میں زیادہ باتیں آپ سے کہنے اور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم. قل کہہ دیجئے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں پیدا کرنے والے رب کی. فلق کے اصل معنی تو پھاڑنا ہے، فالق الحب والنوا، اصل معنی پھاڑنا ہے فلق کے، اور اس میں جتنی وسعت ہے، صحیح بات یہ ہے کہ جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ پھٹنے ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے ایٹم بم تک وہ پھٹنے ہی سے کسی چیز کا وجود جو ہے وہ رونما ہوتا ہے.
اسی لیے اس کے مرادی معنی جو مطلوب ہیں ہمارے مترجمین حضرات نے وہی اختیار کیے ہیں کہ پیدا کرنے والے رب کی، کیونکہ پھٹنے سے چیز پیدا ہوتی، ایک چیز نئے وجود میں آتی، اس لیے مترجمین اور علماء کرام نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے اکثر و بیشتر، پیدا کرنے والے رب، یا زیادہ سے زیادہ بعض نے ترجمہ کر دیا کہ صبح کے مالک، کیونکہ صبح بھی ایک پھٹنے ہی کی صورت میں ہمارے سامنے رونما ہوتی ہے کہ اندھیرا وہ چھڑ جاتا ہے اور روشنی جو ہے اس کی جگہ لے لیتی۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز سے، اس شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور ہر اس شر سے جو اندھیرے کی صورت میں جب اندھیرا پھیلتا ہے اس وقت جو شر پیدا ہوتا ہے اس سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور اس شر سے جو گرہ دینے والی، پھونکے مارنے والی، گروہ میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے حسد سے جس وقت کہ وہ حسد کرتا ہے، حاسد جب وہ حسد کرتا ہے اس کے شر سے میں پناہ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں رب الناس، جو اس کی جو لوگوں کا رب ہے، مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جس وقت کہ وہ چھپ کے پھر پیچھے ہٹ جانے والا ہے، چھپتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور لوگوں میں سے۔ یہ ہے سادہ سا ترجمہ ان دونوں صورتوں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں صورتوں کی ابتدا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکہ مکرمہ یہ صورت میں یہ نازل ہوئی، اور حق بھی یہی ہے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے مکہ مکرمہ ہی میں یہ صورت احد، قل هو اللہ احد، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی، اور یہ توحید کی یہ صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی یکتائی، اپنی وحدانیت اور اپنی بے نیازی کا اس صورت میں تذکرہ کیا ہے۔ کفار مکہ نے یہ بات کہی تھی کہ جس کی عبادت آپ کرتے ہیں آپ ذرا ان کا نسب حسب تو بتلائیں، ان کی کیفیت بتلائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک، اللہ الصمد، وہ اللہ نے بے نیاز، اکیلا اور سب سے بے نیاز، یہ صفت صرف اللہ رب العزت کی۔ کوئی انسان وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ بے نیاز نہیں ہے، بادشاہ کیوں نہ ہو یا نبی ہی کیوں نہ ہو، مختصر کرتے ہیں نبی کیوں نہ ہو، نبی کا تو تعلق بغیر امت کے ہے ہی نہیں، اور بادشاہ ہے بغیر خدمت گزاروں کے اور ان کی کارندوں کے اور ان کے لو لشکر کے اس کی بادشاہت قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ لیکن ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا ہے، یکتا ہے اور ہر ایک چیز پر غالب ہے اور سب سے بے نیاز، یعنی سب سے بے نیاز بھی ہے اور سب پر غالب بھی ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا اور کوئی ہے بھی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ ہے صورت۔ اب
توحید کے بارے میں سب سے زیادہ رخنہ اندازی کرنے والا وہ شیطان ہے۔ توحید کے بارے میں دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے والا وہ سب سے بڑا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اب شیطان سے پناہ لینا یہ کون دے سکتا ہے پناہ؟ یہ اللہ دے سکتا ہے۔ شیطان تو ہمیں نظر نہیں آتا، نہ کسی نے دیکھا ہے، لیکن وہ انسان کا دشمن ہے، ایسا بڑا دشمن ہے کہ وہ نہ نظر آتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ یعنی اتنی جرت کا اس نے مظاہرہ کیا کہ بنی نوع انسان کی گمراہی کا اس نے یوں سمجھ لیجئے کہ منصب سنبھالا ہوا ہے، اور اس کا اقرار اظہار اس نے اللہ رب العزت کے سامنے کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اس شیطان سے بچنا جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ اللہ کی توحید، اللہ کے نبی کی رسالت، قیامت کے بارے میں جو عقیدہ ہے قرآن مجید نے ہمیں بتلایا، اس کے بارے میں جو وسوسے ڈالتا ہے اس سے محفوظ رہنا، یہ ایمان کی حفاظت کا لازمہ ہے۔ یہ ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں عقیدوں کی حفاظت کی جائے۔ یہ تین عقیدے وہ ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا مرکزی موضوع رہا ہے: توحید، رسالت اور قیامت۔ اور ان تینوں کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان، ان تینوں کے بارے میں وسوسے، توحید کے بارے میں بھی، رسالت کے بارے میں بھی، اور قیامت کے بارے میں کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، ساری تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب ایسے غیر مرئی سے وجود سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ یہی ہے کہ یہ شیطان بہرحال مخلوق تو کس کی ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ تو اس اللہ کی اس مخلوق سے بچنے کا ذریعہ بھی کون ہے؟ جو اس کا خالق ہے، جو اس کا خالق ہے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی حکم دیا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کلمات سے تم اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ دیکھیے، ایک ہے استعاذہ، ایک ہے مستعاذ بہی، ایک ہے مستعاذ منہ، ایک ہے استعاذت پناہ طلب کرنا، ایک ہے مستعاذ بہی جس کی پناہ لی جائے، ایک ہے مستعاذ منہ جس سے پناہ لی جائے۔ استعاذہ کے معنی تو ہے پناہ طلب کرنا، اور مستعاذ بہی جس کی پناہ لینا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہاں پھر شیطان نے وسوسے ڈالے ہیں۔ وہ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ یہ اس ایریے میں یہاں کی حکومت، یہاں کی سلطنت، اس ایریے کے اختیارات وہ اللہ ذوالجلال نے فلاں کو دے رکھے، فلاں کو دے رکھے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے تو رات کو یہ دعا پڑھتے تھے، یہ دعا کہتے تھے کہ استعیذ ہو کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں بے قوت حاضر وادی۔ اس قسم کے لفظ ہیں کہ اس وادی کا جو مالک، جو اس وادی کا مالک ہے، جو اس وادی کا جس کو اختیار اللہ نے دے رکھا ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ استعیذ بسید ھذا الوادی، استعیذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا جو سردار ہے اس کی پناہ لیتا ہوں۔ حالانکہ سردار کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ سید کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ بھیڑ چار بنی ہوئی ہے، بالخصوص دریاؤں کی طرف جب دریاؤں کو کراس کرے، اب تو پاکستان کے دریا ہی خشک ہو گئے ہیں، کیا کرے؟ دریاؤں پر سفر کیا جاتا ہے تو دریاؤں میں پیسے ڈالنے والے پیسے ڈالتے ہیں۔ خواجہ خضر سانو پار لگائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ معروف ہے، میری کشتی پار لگا دے، یہ شعر اشعار بھی ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ بھائی، کشتیوں کا پار لگانا یا انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانا، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟
اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں، لیکن شیطان نے یہاں وسوسے ڈالے ہوئے کہ یہ اختیار پانیوں پر اختیارات حضرت خضر کو دے دیا ہے، اس وادی کی سرداری فلاں کو دے دی ہے۔ یہ سارے شیطان کے وسوسے، اللہ ذوالجلال ان وساوس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ایک ہے مستعاذ بہ جس کی پناہ لی جاتی، ایک ہے مستعاذ منہ جس کی پناہ لی جائے، جس سے پناہ دی جائے۔ اب جس سے پناہ لی جائے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ بلکہ یہاں تھوڑا سا وسیع موضوع دیکھیں کہ ایک پناہ وہ بھی ہوتی ہے جو انسانی اختیارات میں ہوتی ہے۔ کمزور آدمی بڑے کی پناہ میں آتا ہے، اولاد اپنے والدین کی پناہ میں آتے ہیں، کمزور ملک اپنے طاقتور ملک سے مدد طلب کرتا ہے، ان کی پناہ میں آتا ہے۔ یہ پناہ ایسی ہے جو اس کو فطری کہتے ہیں، یہ فطرتاً یا کہنا چاہیے کہ تعاوناً یہ پناہ لینا درست اور جائز ہے۔ ہر کمزور فطرتاً وہ اپنے طاقتور سے پناہ لیتا ہے، اپنے سے طاقتور انسان کی پناہ لیتا ہے، لیکن یہاں وہ پناہ مراد ہے جو غیر فطری طور پر ہے۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ حقیقتاً تمام مری اور غیر مری پناہ کا مالک حقیقتاً اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر کوئی پناہ کسی سے طلب کی بھی جائے جس کی اجازت اللہ اور اللہ کے رسول نے دے رکھی ہے، تو وہ بھی پناہ تبھی دے سکتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے، تبھی وہ پناہ دے سکتا ہے۔ اس لیے حقیقتاً پناہ دینے والی ہستی کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اسی سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے بنیادی کہ لکھا ہوا تو ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے، معروف ہمارے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر 7 ہجری میں جس وقت یہودی نے بلکہ اس کی بہن نے جادو کیا تھا، جادو کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ دعائیں صورتیں نازل کی تھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس بارے میں ہے، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی صحابی ہیں، مدینہ طیبہ میں وہ تھے، اور وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مدنی صحابی روایت کرے تو وہ روایت مدینہ کی ہوئی نا، مکے کی تو نہ ہوئی۔ تو یہاں سورت کی ابتدا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مکی ہے، اور یہ واقعہ بھی علماء بیان کرتے ہیں، اور صحیح بھی ہے کہ جادوگر نے جادو کیا تھا، اور اس کے جواب کے لیے، توڑ کے لیے، علاج کے لیے یہ دونوں صورتیں اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کو سکھلائی تھی بذریعہ جبرائیل امین۔ یہ بھی درست ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں حقیقتاً 2 دفعہ نازل ہوئی تھی، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں پہلی بار، اور دوسری بار جب یہ جادو کا واقعہ ہوا تھا۔ نازل پہلے بھی تھی، لیکن دوبارہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے گویا اس بیماری یا اس تکلیف کے علاج کے طور پر اللہ ذوالجلال نے ان صورتوں کو نازل فرمایا، اور نبی علیہ السلام کا معمول زندگی بھر رہا۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام جس وقت آرام فرماتے، رات کو سوتے، تو یہ تینوں صورتیں آپ تلاوت فرماتے، ہاتھوں پر یہ پھونک مارتے جس کو ہم دم کہتے ہیں، اور اپنے تمام جسد اطہر پر پھیر لیتے، اور یہ عمل آپ 3 بار دہراتے۔ گویا کہ یہ عمل آپ کا پھر جب بتلا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو صرف اس واقعے کے ساتھ مخصوص نہ رہا، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس عمل کو زندگی بھر اپنایا، اور روزانہ رات کو سوتے ہوئے یہ صورتیں نبی علیہ السلام تلاوت فرماتے اور یوں اپنا احسار کرتے، دم کرتے۔ اب آئیے آخری صورت کے بارے میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ یہاں یہ بھی دیکھیے عجیب اتفاق ہے سورت فاتحہ میں اور سورت اس الناس میں۔ سورت فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہاں 3 یہ موضوع ہیں، اور یہاں بھی اس آخری صورت میں یہ تینوں موضوع ہیں۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وہاں رب العالمین ہے، یا رب الناس ہے۔
وہاں رب العالمین ہے، یہاں رب الناس ہے۔ وہاں کیا ہے؟ مالک یوم الدین ہے، یہاں مالک یوم الدین ہے۔ وہاں کیا ہے؟ یوم الدین کا مالک ہے۔ یہاں یہ ہے کہ یہ قیامت کا مالک الناس، لوگوں کا کیا ہے؟ مالک ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے۔ ایک ہے مالک، ایک ہے بادشاہ۔ مالک اور بادشاہ دو علیحدہ علیحدہ مفہوم ہے۔ اللہ ذوالجلال مالک بھی ہے، اللہ ذوالجلال بادشاہ بھی ہے۔ بسا اوقات مالک ایسا ہوتا ہے کہ وہ مالک تو ہوتا ہے لیکن اختیارات نہیں رکھتا، مالک ہوتا ہے لیکن اختیارات نہیں رکھتا۔ جو اصل حاکم اور اصل بادشاہ ہوتا ہے وہ جب چاہے اس کی زمین پر، اس کی جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت مالک ہی نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال بادشاہ بھی ہے۔ گویا اللہ نے فرمایا کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا اور لوگوں کا بھی وہ بادشاہ ہے۔ آگے فرمایا الہ الناس، جو مالک ہے، جو رب ہے، وہی لوگوں کا معبود ہے۔ یعنی معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب ہو، معبود کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہو؟ بادشاہ ہو۔ دیکھیے جو پہلا دعویٰ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، پہلی 3 قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد مومنوں کا، اس کے بعد کفار کا، اس کے بعد منافقین کا، 3 قسم کے لوگوں کا پہلے 2 رکوع میں ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوں سمجھیے جو اصل موضوع ہے دعوت کا یا وحی کا یا کتاب الہی کا، وہ ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو، وہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی عبادت کے لائق وہ ہے جو خالق ہے اور رب ہے۔ رب کے معنی پالنے والا، خالق نہیں ہے بلکہ رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا، اور یہ پرورش کرنے والا شکم مادر سے لے کے بڑھاپے تک، شکم مادر سے لے کے بڑھاپے تک، انسان کی نہیں، حیوانات بھی اور چھوٹے جرثوموں کی بھی جو نظر نہیں آتے، ان کا بھی رب کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی چیز زمین پہ چلنے والی ایسی نہیں ہے کہ جو زمین پہ چلنے والی ہو اور اس کا رب کوئی اور ہو۔ ان کا رب کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات یہی فرمائی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہ اس کی میں پناہ لیتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، جو پالنے والا ہے، جو سب کی پرورش کرنے والا ہے۔ وہ شکم مادر سے لے کے بچپنے میں، جوانی میں، بڑھاپے تک، تمام مراحل میں وہ اس کی ضروریات کی کفالت کرنے والا ہے، ان تمام کی ضروریات کی کفالت کرنے والا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ تنہا اللہ ہے۔ مالک الناس، وہی لوگوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے، کوئی اور بادشاہ نہیں۔ لوگوں میں حکم دینے والا، جو چاہے حکم دے۔ اللہ ہمارے بارے میں جو چاہے حکم دے، بلکہ زمین و آسمان کے بارے میں جو چاہے حکم دے۔ کیوں؟ وہ مالک بادشاہ ہے، بادشاہ جو چاہے حکم دے، وہ مالک ہے جو چاہے حکم عطا فرمائے۔ اس لیے ہماری پابندی یہ ہے کہ ہم اس حکم کی تابع داری کریں۔ اللہ رب العزت وہ اپنے بادشاہت ہونے کی وجہ سے جو چاہتے ہیں حکم صادر فرماتے ہیں، اور جس کی یہ صفتیں ہیں وہی الہ الناس، لوگوں کا معبود، عبادت جس کی جا سکتی ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو بادشاہ ہے اور جو رب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صفتیں بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا من شر الوسواس الخناس۔ خناس اصل میں کہتے ہیں جو چھپ کے وسوسہ ڈالے اور پھر پیچھے ہٹ جائے۔ خناس اس وسوسہ ڈالنے والے کو کہتے ہیں جو وسوسہ ڈالے اور پیچھے ہٹ جائے۔ دیکھے کہ اس وسوسے کا رزلٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اگر تو نتیجہ اس کے مقصد وسوسے کے مطابق نکل آیا، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر نہیں نکلا تو پھر وسوسہ۔ یہ خناس ایسا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے،
شیطان دور تک بھاگ جاتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے بھاگ جاتا ہے۔ اذان ختم ہوئی، نمازی نے نماز شروع کی، یہ پھر پلٹ آیا، دوڑ کے آ گیا، اور اس انسان کے نماز پڑھنے والے کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، بلکہ ساری بھولی بسری باتیں، سارے حساب کتاب وہ جو پہلے یاد نہیں ہوتے نماز میں یاد آ جاتے ہیں۔ یہ یاد دلانے والے اسی کے وسوسے کے نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نماز ہی نہیں، نماز کے علاوہ بھی، نماز سے خارج اوقات میں بھی، حتیٰ کہ ایک مرحلے پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مختصر کرتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان شیطان یجری من الانسان کمجری الدم، کہ انسان کے دل میں شیطان اس طرح اثر پذیر ہے جس طرح کہ انسان کے جسم میں یہ خون ہے، یہ خون میں ہے نا، رگوں میں خون جاری ساری ہے۔ ایک منٹ میں یہ خون کتنی بار دل پمپ کر کے پورے دل میں خون کو سپلائی کرتا ہے، یہ دل 70 سے لے کے جناب 80 بار، لیکن انسان کو احساس ہوتا ہے؟ احساس نہیں ہوتا۔ دیکھیے کیسی مشین اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بنا رکھی ہے، پیدا ہونے سے پہلے سانس آیا اور یہ مشین چل نکلی، اور آخر وقت تک یہ مشین جو ہے نا وہ ساتھ دیتی ہے، اور جب یہ مشین ختم ہو جاتی ہے انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح یہ خون اپنے انسان کے جسم میں بغیر کسی احساس کے اثر پذیری کرتا ہے، آتا جاتا ہے، فرمایا شیطان بھی اسی طرح انسان کو محسوس نہیں ہوتا لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان اتنا خطرناک ہے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس شیطان سے ہر صورت پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ غصہ کیا ہوتا ہے، غصہ، ایک حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا، اس نے کہا اسے نہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا اللہ سے غصہ نہ کیا کرو، ایاک والغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ وہ دائیں طرف پھر آیا، پھر کہنے لگا حضور وصیت، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ بائیں طرف سے پھر آ کے کہا، آپ نے پھر فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے کہ غصہ نہ کھایا کرو؟ صحابی کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ غصہ تو ساری تباہی اور بربادی کا سبب ہے، گھروں کی بربادی کا بھی یہی سبب ہے اور ملکوں کی بربادی کا بھی یہی سبب ہے۔ سمجھ گیا ہے نا، ملک کی بربادیوں کا بھی یہی سبب ہے، حکمرانوں کے غصے ہوں یا اپوزیشن کے غصے ہوں، وہ بھی یہاں یہ آ کے مسلمان بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اور گھر میں بھی طلاق، لڑائی جھگڑا والدین سے، یہ نتیجہ کس کا ہوتا ہے؟ غصے کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس اس کا علاج ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے فرمایا اس کا علاج ہے، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اپنی حیت تبدیل کر لے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اگر گھر میں ہے تو گھر سے باہر نکل جائے، اپنی وہ کیفیت بدل لے تاکہ غصے کی عادت یا غصے کا تصور وہ ختم ہو جائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شیطان تو ہر لمحے انسان کو گمراہ کرنے اور پٹری سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے اس سے پناہ طلب کی جائے، اور وہ کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور وہ انسان ہی نہیں، جن ہی نہیں، شیطان ہی نہیں، بلکہ انسان بھی۔ اب دیکھیے شیطان نے سب سے پہلا وسوسہ کس کے دل میں ڈالا تھا؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا فوسوس لہ الشیطان، آدم علیہ السلام کے دل میں شیطان نے کیا ڈالا؟ وسوسہ۔ اور وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام، اس وسوسے پر مطمئن ہو گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ آدم علیہ السلام جنت سے نکل کے نیچے آ گئے۔ دیکھ لیے
اور اس کا یہ نتیجہ بھی یہ کس سے تھا؟ حسد کے نتیجے میں. اس کا یہ مخالفت، مخاصمت، تکبر اور حسد کے نتیجے میں تھی. اسی لیے اس سے پہلی صورت میں بھی اللہ ذوالجلال نے حسد سے پناہ کی بھی ترغیب دی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حاسد سے بھی، حسد کے شر سے بھی اللہ ذوالجلال پناہ دے جب وہ حسد کرتا ہے. ہر وقت نہیں بلکہ جب حسد کرتا ہے اس وقت اس کے حسد سے اللہ ذوالجلال پناہ دے. تو یہاں دوسری صورت کے اختتام میں کیا ہے کہ انسان اور جن دونوں سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر شیطان اور جن سے پناہ طلب کر لی ہے. تو حضرت ابو ذر عرض کرنے لگے حضور شیطان تو ہے، انسان بھی وسوسے ڈالتا ہے. فرمایا ہاں شیطان کے ساتھ انسان بھی. جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں نا، یہاں ناس سے جو شیطان کے کون ہوتے ہیں؟ چیلے ہوتے ہیں. وہ وسوسے ڈالتے ہیں، وہ کانافوسی کرتے ہیں، وہ سبق دیتے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی دونوں ہی وسوسے ڈالتے ہیں انسان کے دلوں میں. اور یہ وسوسہ شیطان کا اور ناس کا کیا ہے؟ سب سے پہلا وسوسہ توحید کے مقابلے میں ہوتا ہے. توحید کے مقابلے میں شرک، نبی علیہ السلام کی اتباع کے مقابلے میں بدعات. اور تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ سنت کی بجائے بدعات. دوسرا مرحلہ سنت کی بجائے بدعات. اور تیسرا مرحلہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ افضل کی جگہ مفضول، جو افضل کام ہے وہ چھڑاتا ہے، اور مفضول کام جو اس سے کم تر درجے کے ہوتے ہیں ان کی ترغیب دیتا ہے. وہ کہتا ہے رات کا قیام کرو، نوافل پڑھو، یہ کہتا ہے. لیکن وہ نوافل پڑھنے والا جو صبح کی نماز کی جماعت سے غافل ہو جاتا ہے، وہ شب بھر کا قیام وہ شیطان کی تائید میں ہے، اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ یہ نبی علیہ السلام کی سنت کی تائید میں ہے. اتنا فرق پڑتا ہے. بلکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دوپہر کے وقت ایک آدمی وہ ہے جو قیلولہ کرتا ہے. قیلولہ کرتا ہے اس نیت سے کہ میں صبح اٹھوں گا، نوافل پڑھوں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام قیلولہ کرتے تھے. یہ سنت کے مطابق ہے. یہ سنت کیا ہے کہ آپ قیلولہ کرتے تھے، دوپہر کو تھوڑا سا آرام فرماتے تھے. اور یہ کس لیے ہوتا تھا؟ صبح کی نماز تہجد کے لیے آسانی ہو جائے. لیکن دوسرا آدمی وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اتنے وقت میں نوافل پڑھتا ہے، آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ جو اس نے قیلولہ کیا یہ نفل پڑھتا ہے، 2 4 6 نفل پڑھ لیے. یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ سونا نوافل سے افضل ہے. اب یہ سونا نوافل سے کیا ہے؟ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کہ یہ سنت کے مطابق ہے. اسی لیے کہتے ہیں وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگوں کو کیا کہا ہے، صبح کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، وہ جلدی جلدی آتے ہیں، سنتیں رہ جاتی ہیں تو آپ پیچھے آ کے 2 سنتیں پڑھ لیتے ہیں. اب فرض چھوڑ کے کس کو اہمیت دی ہے؟ سنت کو. سمجھے بات کچھ؟ اہمیت کس کو ہے؟ فرض کو. اور اس کو چھوڑ کے اہمیت اس نے کس کے پیچھے پڑا ہے؟ نفل کے، سنت کے، کہ سنت پہلے پڑھ لوں حالانکہ فرض کی نماز ہو رہی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب استدلال کیا ہے. یہودیوں نے کہا تھا نا کہ یہ دار روٹی یا یہ گوشت کھا کھا کے ہم، من سلوا کھا کھا کے ہم جناب بڑے ہی ہمارے منہ کا ذائقہ ہی بدل گیا ہے. ہمارے لیے جناب کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسر ہونے چاہیے، پیاز ہونا چاہیے، لہسن ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم جو اچھی چیز ہے، گوشت پکا ہوا پکا پکایا، اس کی بجائے تم دال لیتے ہو، دال مانگتے ہو۔ عجیب احمق۔ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت یہاں استدلال کی ہے کہ فرض کو چھوڑ کے تم نے اہمیت کس کو دی ہے؟ فرض کو چھوڑ کے تم نے اہمیت کس کو دی ہے؟ نفل کو۔ تو یہ بھی ایک شیطانی چال ہے، یعنی افضل چیز چھوڑ کے مفضول کی سبق کو سبق دیتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ہے غاثۃ اللہفان اور حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تلبیس ابلیس، اس میں انہوں نے شیطانوں کے اسی قسم کے جھانسے ہر طبقے کے لیے، تجار کے لیے، علماء کے لیے، صوفیوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے واضح کیا ہے کہ شیطان ہر طبقے کو بہکانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ان وسوسوں سے اور ان کی ان گمراہیوں سے محفوظ رہے۔ میں انہی چند الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، کچھ صحت کی خرابی کی وجہ سے بھی اور موضوع کی مناسبت سے بھی اور آپ کے وقت کے لحاظ سے بھی، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال حاضری قبول فرمائے، اور اللہ ذوالجلال شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر اور قرآن مجید پر کامزن رکھے۔ قرآن مجید کی تابعداری، اس کا فہم، اس کی اس پر عمل، اس کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اذهب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انزل علینا غیثا مغیثا ہنیا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل دعاء انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔